آج ہم کارل سیگن کی کتاب پیل بلو ڈاٹ اے ویژن آف دا ہیومن فیوچر ان اسپیس کے کچھ شروعاتی حصوں پر بات کر رہے ہیں. اسپیسیفکلی اس کا انٹروڈکشن، وانڈررز، پھر چیپٹر 1 یو آر ہیئر اور چیپٹر 2 ایبریشنز آف لائٹ. جی، اور دیکھتے ہیں کہ یہ چیپٹرز کیسے بتاتے ہیں کہ انسانیت کا سفر، وہ زمین پر بھٹکنے سے لے کر خلا تک، اس نے ہماری سوچ کو کیسے شیپ کیا ہے. ہاں، تو انٹروڈکشن وانڈررز میں سیگن کی جو بنیادی بات ہے وہ یہ کہ ہم ہمیشہ سے ہی سفر میں رہے ہیں، وانڈررز تھے. بالکل، 99.9% ٹائم تو ہم شکاری اور گھمکھڑی تھے نا، نومیڈز. پھر کھیتی باڑی ہوئی، ہم بس گئے، لیکن وہ جو ایک انجان کی طرف کشش ہے، سیگن اس کو کہتے ہیں دی اوپن روڈ سٹل سافٹلی کالز، وہ کہیں نہ کہیں باقی رہی. صحیح، اور اس کی مثالیں تاریخ میں ہیں. آئس ایج مائگریشنز ہیں، پھر وہ چائنیز ایکسپلوررز کے سفر، یورپین ڈسکوریز. وہ ہرمن میلول کا کوٹ بھی ہے نا موبی ڈک سے، آئی ایم ٹورمنٹڈ ود این ایور لاسٹنگ اچ فار تھنگز ریموٹ، مطلب دور کی چیزوں کی ایک عجیب سی خواہش. ایگزیکٹلی. اور یہی جستجو ہمیں اسپیس ایکسپلوریشن تک لے آئی، وہ جو 1950 سے 1990 کا دور تھا. ہاں، اسپیس ریس والا. جی، سوویت یونین کا پہلا سیٹلائٹ اسپوٹنک 1 1957 میں، پھر پہلا انسان خلا میں یوری گاگرن ووستک 1 میں 1961، اور یو ایس کا ایکسپلورر 1 1958 میں، جس نے وہ وین ایلن بیلٹس ڈسکور کیے تھے. پہلی بڑی سائنٹیفک ڈسکوری تھی شاید اسپیس سے. ہاں، پھر اپولو 11 چاند پر لینڈنگ 1969 میں، اور ظاہر ہے وویجر مشنز، جوپیٹر، سیٹرن، یورینس، نیپچون. وہ تو ابھی تک چل رہے ہیں انٹرسیلر اسپیس میں. بالکل، یہ سب اسی انسانی خواہش کا نتیجہ ہے، نئی دنیایں دیکھنے کی. اور اسی وویجر نے ہمیں وہ امیج دی جس پر چیپٹر 1 یو آر ہیئر بیسڈ ہے، وہ مشہور تصویر 1990 میں لی گئی تھی، جب وویجر 1 نیپچون سے بھی آگے نکل گیا تھا. اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، اور زمین صرف ایک ہلکا نیلا نقطہ نظر آئی. اے پیل بلو ڈاٹ، ساگن کہتے ہیں جیسے. ہاں، A mote of dust suspended in a sunbeam. سورج کی روشنی میں گرد کا ایک ذرہ. یہ صرف ایک تصویر نہیں ہے، یہ ایک پرسپیکٹو ہے، ایک نظریہ. زبردست پرسپیکٹو. ہاں، سیگن کہتے ہیں لک اگین ایٹ دیٹ ڈاٹ، دیٹس ہیئر، دیٹس ہوم، دیٹس اس. اس پر ہر وہ انسان رہا جسے ہم جانتے ہیں، پیار کرتے ہیں، جس کے بارے میں سنا ہے، سب کچھ. ہماری پوری تاریخ، ہمارے جھڑے، ہماری محبتیں، ہمارے خیالات، سب اسی نقطے پر. بالکل. اور یہ تصویر ہماری امیجنڈ سیلف امپورٹنس، وہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کائنات میں بہت خاص ہیں، اس غلط فہمی کو چیلنج کرتی ہے. بہت بری طرح چیلنج کرتی ہے. یہ یاد دلاتی ہے کہ شاید ہمیں ایک دوسرے سے بہتر سلوک کرنا چاہیے اور اس پیل بلو ڈاٹ کا خیال رکھنا چاہیے. جی، ہیوملٹی سکھاتی ہے یہ تصویر. پھر چیپٹر 2 ہے ایبریشنز آف لائٹ. اس میں وہ کانسیپٹ ہے کہ جب ہم دور ستاروں کو دیکھتے ہیں تو ہم ماضی میں دیکھ رہے ہوتے ہیں. ہاں، کیونکہ روشنی کو سفر کرنے میں وقت لگتا ہے، تو ٹیلیسکوپس آر ٹائم مشینز. انٹرسٹنگ. پھر بات آتی ہے جیو سینٹرزم کی. وہ پرانا خیال کہ زمین ہی کائنات کا مرکز ہے. جی، صدیوں سے یہی مانا جاتا تھا. ٹالمی سے لے کے ایکوانس تک سب اسی کے قائل تھے. لیکن پھر کوپرنیکس آئے، گیلیلیو آئے، انہوں نے ہیلیو سینٹرک ماڈل دیا کہ سورج سینٹر میں ہے، اور اس کی بہت شدید مخالفت ہوئی. اس وقت کے لیے یہ بہت ریڈیکل آئیڈیا تھا. کارڈنل بیلرمائن نے اسے ڈینجرس تھنگ کہا. گیلیلیو پر تو مقدمہ بھی چلا تھا اسی وجہ سے. جی ہاں، ان کو کہنا پڑا کہ وہ غلط تھے، حالانکہ وہ صحیح تھے. لیکن سائنس نے آخر کار آبزرویشنز اور ایویڈنسز ثابت کر دیا کہ زمین واقعی سورج کے گرد گھومتی ہے. وہ کیسے؟ وہ ایبریشن آف لائٹ اور اسٹیلر پیرالیکس کا آپ ذکر کر رہے تھے، وہ کیا تھا؟ اچھا، ایبریشن آف لائٹ جیمز بریڈلی نے 1725 میں ڈسکور کیا تھا. بیسکلی زمین کی اپنی موومنٹ کی وجہ سے دور کے ستاروں سے آنے والی روشنی ہمیں تھوڑی سی ٹلٹڈ یعنی جھکی ہوئی نظر آتی ہے، جیسے بارش میں چلتے ہوئے بوندیں ٹیڑھی لگتی ہیں. بالکل وہی مثال ہے. یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ زمین حرکت کر رہی ہے. پھر 1837 میں اسٹیلر پیرالیکس میجر کیا گیا. وہ کیا ہے؟ وہ بیسکلی یہ ہے کہ جب زمین اپنے آربٹ میں مختلف جگہ پر ہوتی ہے تو قریبی ستارے بیک گراؤنڈ کے مقابلے میں تھوڑے سے ہلتے ہوئے نظر آتے ہیں،
جیسے آپ اپنا انگوٹھا سامنے رکھ کر ایک آنکھ سے دیکھیں پھر دوسری سے. اچھا، تو انگوٹھا بیک گراؤنڈ کے حساب سے ہلتا ہے، سمجھ گئی. جی، یہ دونوں چیزیں زمین کی سورج کے گرد گردش کا ڈائریکٹ کانکریٹ ثبوت تھیں. اس نے جیو سینٹرزم کو غلط ثابت کر دیا. تو اس سب سے وہ انسانی غرور جسے سیگن اینتھروپوسینٹرک کنسیٹ کہتے ہیں، اس پر ضرب لگی. ایگزیکٹلی، وہ غلط فہمی کہ ہم انسان ہی کائنات کا مرکز ہیں، سب کچھ ہمارے لیے ہے. زینوفینیز نے بہت پہلے کہا تھا کہ اگر گھوڑے اور بیل خدا بناتے تو اپنے جیسے ہی بناتے. صحیح. سائنس کا کام ہی یہی ہے، سیگن کہتے ہیں، ہمیں ڈی پروونشلائز کرنا، ہماری یہ تنگ نظری، یہ سودائی سوچ ختم کرنا، ہمیں ایک بڑا پرسپیکٹیو دینا. تو سائنس کا یہ سفر صرف فیکٹس نہیں دے رہا، بلکہ ہمیں اپنی جگہ کائنات میں ہماری حیثیت کے بارے میں دوبارہ سوچنے پر مجبور کر رہا ہے. کنسیٹ تھوڑا اور کم ہوتا ہے. پیل بلو ڈاٹ کی تصویر سے لے کر جیو سینٹرزم کے ٹوٹنے تک یہ سبق ملتا ہے کہ شاید ہم اتنے امپورٹنٹ نہیں ہیں جتنا ہم سمجھتے تھے. اور یہ سمجھ شاید ضروری ہے اس پیل بلو ڈاٹ پہ بہتر طریقے سے رہنے کے لیے. شاید سیگن ہمیں اسی سوال کے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں. اب جب ہمیں اپنی کائناتی تنہائی اور اصلیت کا تھوڑا بہتر اندازہ ہو رہا ہے تو ہم اس علم کا کیا کریں گے؟ چیپٹر 3 سے شروع کرتے ہیں، دی گریٹ ڈیموشنز. جی بالکل. اس میں یہی ہے نا کہ کیسے سائنس نے ہمیں آہستہ آہستہ ہماری وہ جو مرکزیت والی پوزیشن تھی اس سے نیچے اتارا. ہاں بالکل. سفر یوں شروع ہوا کہ پہلے تو ہم سمجھتے تھے کہ زمین ہی سب کچھ ہے، کائنات کا مرکز. صحیح. پھر کوپرنکس اور گیلیلیو آئے. انہوں نے کہا نہیں جناب، زمین تو سورج کے گرد گھوم رہی ہے. اچھا، یہ تھی پہلی بڑی ڈیموشن. جی ہاں. اور پھر گیلیلیو کی دوربین نے دکھایا کہ چاند اور دوسرے سیارے بھی وہ بھی زمین جیسی دنیایں ہیں، وہاں پہاڑ ہیں، میدان ہے. اوہو. تو مطلب ہماری زمین کوئی اکیلی خاص چیز نہیں رہی. تو مطلب پہلا جھٹکا کہ ہم مرکز نہیں، اور دوسرا یہ کہ ہم جیسے اور بھی ہیں. بالکل. لیکن پھر بھی شاید یہ امید ہو کہ چلو زمین نہیں تو ہمارا سورج وہ کائنات کا مرکز ہوگا. ہاں، کچھ عرصے یہ خیال رہا، مگر وہ امید بھی جلد ہی ختم ہو گئی. پتہ چلا کہ ہمارا سورج تو ملکی وے کہکشاں کے اربوں ستاروں میں سے بس ایک عام سا ستارہ ہے. اربوں میں سے ایک؟ جی، اور وہ بھی کہکشاں کے مرکز میں نہیں، ایک طرف ایک کونے میں پڑا ہوا ہے. اوہو. اور پھر مطلب بات یہیں ختم نہیں ہوئی. پھر پتہ چلا کہ خود ہماری ملکی وے جو ہے وہ بھی کائنات کی اربوں کہکشاؤں میں سے ایک عام سی کہکشاں ہے. یعنی ہر نئے قدم پر ہماری حیثیت اور کم ہوتی گئی. بالکل. یہ تو ہوئی جگہ کی بات. اچھا، تو وقت کے لحاظ سے کیا صورتحال ہے؟ مطلب ہم کب سے ہیں اس کائنات میں؟ ہاں، وقت کا حساب تو شاید اور بھی چونکانے والا ہے. پہلے کچھ جیسے مذہبی کتابوں کی بنیاد پر خیال تھا کہ کائنات شاید بس چند ہزار سال پرانی ہے. چند ہزار سال؟ جی، لیکن سائنس نے جو تصویر دکھائی ہے وہ یہ ہے کہ کائنات تقریباً 15 ارب سال پرانی ہے. 15 ارب؟ اور زمین وہ کوئی 4.5 ارب سال. اور انسان؟ انسان تو سمجھیں بالکل آخر میں آئے ہیں. مطلب کائنات کی 99.998% تاریخ ہمارے بغیر گزری ہے. باپ رے، 99.998%! یہ تو ناقابل یقین سا لگتا ہے. جی. اچھا، اور یہ جو خیال تھا کہ ہم باقی جانوروں سے بالکل الگ، خاص، اعلیٰ مخلوق ہیں، اس کا کیا بنا؟ وہ قلعہ بھی ڈارون نے گرا دیا. انہوں نے بتایا کہ ہم کوئی خاص طور پر نہیں بنائے گئے، بلکہ قدرتی چناؤ یعنی نیچرل سلیکشن کے ذریعے دوسرے جانوروں سے ہی ایوالو ہوئے ہیں. اچھا، نیچرل سلیکشن. جی ہاں. اور پھر بعد میں مولیکولر بائیولوجی نے تو بالکل واضح کر دیا، یہ دکھایا کہ انسانوں اور چمپینزیوں کے جو فعال جینز ہیں، ایکٹیو جینز، ان میں 99.6% مماثلت ہے. 99.6%؟ جی، یعنی حیاتیاتی طور پر بھی ہم اتنے منفرد نہیں ہیں جتنا ہم خود کو سمجھتے تھے. یہ تو واقعی آنکھیں کھولنے والی بات ہے. تو پھر کیا بچا؟ سوچنا، اوزار بنانا، خود شعوری یعنی سیلف کانشیسنس. کیا یہ چیزیں ہمیں خاص بناتی ہیں؟ یہ صلاحیتیں بھی کم از کم ان کی ابتدائی شکلیں دوسرے جانوروں میں بھی پائی گئی ہیں، خاص طور پر ہمارے قریبی رشتہ دار جیسے چمپینزیوں میں. اچھا. ہاں. تو یہ دیوار بھی ہمیں مکمل طور پر الگ نہیں کرتی. تو پھر آخری سوال، کیا ذہانت میں ہم کائنات میں اکیلے ہیں
شاید یہ ہماری خاص بات ہو۔ ابھی تک تو سچ پوچھیں تو ہمیں کہیں اور زندگی کا، خاص طور پر ذہین زندگی کا کوئی ثبوت نہیں ملا ہے۔ لیکن کائنات اتنی وسیع ہے، اربوں کہکشائیں، خربوں ستارے، اور شاید ان سے بھی کہیں زیادہ سیارے۔ تو یہ سوچنا کہ صرف ہم ہی ہیں، یہ شاید تھوڑا تکبر ہوگا۔ صحیح۔ پھر وہ اینتھروپک پرنسپل والی بات بھی آتی ہے کہ شاید کائنات کے قوانین ایسے بنائے گئے ہیں کہ انسان وجود میں آ سکے۔ ہاں، میں نے سنا ہے اس بارے میں۔ لیکن اس پر بھی کافی سوالات ہیں۔ کیا صرف یہی قوانین زندگی کو ممکن بنا سکتے تھے؟ یا پھر جیسا اینڈرے لنڈے کا ماڈل کہتا ہے، کیا ہماری کائنات اربوں دوسری کائناتوں میں سے صرف ایک ہے جہاں اتفاق سے ایسے قوانین ہیں جو زندگی کے لیے سازگار ہیں؟ تو خلاصہ یہ ہوا کہ چیپٹر 3 میں سائنس نے بار بار ہمیں ہماری وہ جو خاص حیثیت تھی اس سے ہٹا کر ایک معمولی ہونے کا احساس دلایا ہے، پرنسپل آف میڈیوکریٹی جسے کہتے ہیں۔ بالکل۔ اور چیپٹر 4 جو ہے اے یونیورس ناٹ میڈ فار اس، اسی پر بات کرتا ہے کہ اس معمولی حیثیت کو قبول کرنا انسانوں کے لیے کتنا مشکل رہا ہے۔ اچھا۔ گیلیلیو کی مثالی دیکھ لیں، چرچ نے انہیں سزا دی۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی باتیں، ان کی دریافتیں اس وقت کے عقائد اور سماجی نظام کے لیے خطرہ کھیں۔ لوگ گھبراتے ہیں ایسی سچائیوں سے۔ جی ہاں، جو ان کی وہ آرام دہ، خود کو اہم سمجھنے والی کہانیاں ہیں، ان سے ٹکراتی ہوں۔ جیسے برائن ایپلیارڈ نے کہا تھا کہ سائنس نے مذہب والی وہ تسلی چھین لی جس میں انسان مرکز تھا، اور اب ہمیں ایک طرح سے کائناتی حادثہ، کازمک ایکسیڈنٹ بنا کر پیش کرتی ہے۔ بالکل۔ انہیں یہ بے چینی ناقابل برداشت لگتی ہے۔ ہاں۔ لیکن یہاں مصنف سوال اٹھاتے ہیں کہ کیا ہمیں جھوٹی تسلی چاہیے یا پھر حقیقت کا سامنا کرنے کی ہمت؟ صحیح سوال ہے۔ سائنس نے جو کائنات ہمارے سامنے رکھی ہے، اس کی وسعت، اس کی پیچیدگی، اس کے عجائبات، وہ پرانے انسان مرکز تصورات سے کہیں زیادہ شاندار اور حیرت انگیز ہیں۔ تو شاید اہمیت اس میں ہے کہ ہم خود اپنی جگہ بنائیں۔ بالکل، شاید ہمیں اپنی اہمیت، اپنی حکمت اور ہمت سے خود متعین کرنی ہوگی، بجائے اس کے کہ یہ سوچتے رہیں کہ یہ سب ہمارے لیے بنایا گیا تھا۔ یہ تو بہت گہری بات ہو گئی۔ اچھا، اب چیپٹر 5 کی طرف آتے ہیں۔ از دیر انٹیلیجنٹ لائف آن ارتھ؟ یہ زاویہ بڑا دلچسپ ہے کہ اگر کوئی باہر سے کوئی خلائی مخلوق زمین کو دیکھے تو اسے کیا نظر آئے گا؟ ہاں، یہ ایک فیسینیٹنگ تھاٹ ایکسپیریمنٹ ہے۔ سب سے پہلے تو وہ یقیناً پانی کے وسیع سمندر دیکھیں گے۔ جی۔ آکسیجن سے بھری فضا جو زندگی کی ایک ممکنہ نشانی ہے۔ ٹھیک۔ اور زمین پر پھیلی ہوئی سبز رنگت یعنی کلوروفل جو پودوں کی نشانی ہے۔ اور پھر ایک بہت ہی خاص چیز نظر آئے گی، فضا میں میتھین گیس کی غیر معمولی مقدار۔ میتھین وہ کیوں خاص ہے؟ کیونکہ آکسیجن کی موجودگی میں میتھین کو کیمیائی طور پر زیادہ دیر قائم نہیں رہنا چاہیے۔ اس کا مستقل موجود ہونا اس بات کا پکا اشارہ ہے کہ کوئی چیز اسے مسلسل پیدا کر رہی ہے۔ اور وہ چیز زندگی ہے؟ بہت زیادہ امکان ہے کہ وہ حیاتیاتی عمل ہو۔ یہ زندگی کا ایک مضبوط اشارہ ہوگا۔ واہ۔ اچھا، اور ہماری ٹیکنالوجی، کیا ہمارے شہر، ہماری بڑی عمارتیں نظر آئیں گی؟ شاید بڑی عمارتیں پہچاننا مشکل ہو، لیکن وہ خاص قسم کی ریڈیو لہریں ضرور پکڑ سکتے ہیں، نیرو بینڈ سگنلز جنہیں کہتے ہیں۔ اچھا۔ نظر آنے والے جیومیٹریکل پیٹرنز، شہروں کے، کھیتوں کے مربع، دائرے، سیدھی لکیریں، یہ بھی توجہ کھینچیں گے۔ صحیح۔ اور اگر وہ تھوڑا اور قریب آئیں تو شاید سڑکوں پر منظم طریقے سے چلتی ہوئی وہ لمبی چمکدار مخلوقات یعنی گاڑیاں۔ گاڑیاں؟ ہاں، شاید انہیں ہی وہ ڈومیننٹ سپیشی سمجھ لیں۔ یہ تو کمال ہے۔ اور ہم انسان جو ان کے اندر ہیں، شاید وہ ہمیں ان چمکدار مخلوقات کو کنٹرول کرنے والے چھوٹے چھوٹے پیراسائٹس سمجھیں۔ پیراسائٹس؟ ہو سکتا ہے۔ اور رات کو زمین کیسی لگے گی؟ شہروں کی روشنیاں، تیل کے کنووں پر جلنے والی آگ، گیس فلیئرز۔ جی۔ یہاں تک کہ سمندر میں مچھلی پکڑنے والے جو بڑے جاپانی جہازوں کے فلیٹس ہوتے ہیں، ان کی روشنیاں بھی شاید خلا سے نظر آ جائیں۔ حیرت انگیز۔ یعنی ہماری بڑی عمارتیں یا اچھے کام شاید نظر نہ آئیں، لیکن یہ چیزیں نظر آ جائیں گی۔ بالکل۔ لیکن
پھر وہ خلائی مخلوق کچھ پریشان کن چیزیں بھی تو دیکھے گی نا؟ یقیناً وہ دیکھیں گے کہ فضا میں آلودگی بڑھ رہی ہے۔ CO2 اور میتھین جیسی گرین ہاؤس گیسیں خطرناک حد تک بڑھ رہی ہیں، جو کلائمیٹ چینج کا باعث ہیں۔ اوزون لیئر اس میں سوراخ ہو رہے ہیں۔ وہ دیکھیں گے کہ بڑے پیمانے پر جنگلات کاٹے جا رہے ہیں، جلائے جا رہے ہیں۔ زمین کی زرخیز مٹی، ٹاپ سوئل، وہ دریاؤں کے ذریعے تیزی سے بہہ کر سمندروں میں جا رہی ہے۔ یہ سب دیکھ کر وہ کیا سوچیں گے؟ شاید وہ بہت حیران ہو۔ وہ یہ سب تباہی دیکھیں گے جو بظاہر سیارے کی غالب ذہین مخلوق خود ہی کر رہی ہے، اور اسے روکنے کے لیے کچھ خاص کر بھی نہیں پا رہی۔ بالکل۔ تو شاید وہ یہ سوال پوچھنے پر مجبور ہو جائیں، کیا زمین پر واقعی ذہین یعنی انٹیلیجنٹ زندگی موجود ہے؟ آج ہم چیپٹر 6 دی ٹرائمف آف وائجر سے شروع کرتے ہیں۔ یہ وہ وقت تھا جب ناسا کے لیے کافی ملا جلا دور چل رہا تھا، کچھ بڑی کامیابیاں، کچھ مایوسیاں بھی۔ بالکل۔ ایک طرف تو دیکھیں چیلنجر حادثہ ہوا، ہبل ٹیلیسکوپ کی شروع میں مسائل آئے، مطلب مشکلات تھیں، لیکن دوسری طرف یہی وائجر مشن تھا جو نظام شمسی کے راز کھول رہا تھا۔ ہاں، وائجر 1 اور 2 نے تو جیسے نظام شمسی کا نقشہ ہی بدل دیا، خاص طور پر وہ گریوٹی اسسٹ کا استعمال۔ جی، گریوٹی اسسٹ، مطلب ایک سیارے کی کشش ثقل کو استعمال کر کے اپنی رفتار بڑھانا اور اگلے سیارے تک پہنچ جانا۔ بڑی زبردست منصوبہ بندی تھی یہ۔ لیکن یہ آسان تو نہیں رہا ہوگا، مطلب اتنے لمبے سفر میں۔ نہیں، بالکل آسان نہیں تھا۔ انجینئرز کو بہت سے چیلنجز آئے، وہ بھی مشن کے دوران۔ جیسے وائجر 2 کا ایک اہم ریڈیو ریسیور خراب ہو گیا۔ اوہ، زمین سے اربوں میل دور۔ جی ہاں، اور پھر اس کا سکین پلیٹ فارم، یعنی وہ حصہ جو کیمرہ وغیرہ سیاروں کی طرف رکھتا ہے، وہ جیم ہو گیا۔ تو پھر اسے ٹھیک کیسے کیا؟ یہی تو کمال تھا۔ زمین پر بیٹھے انجینئرز نے وہیں سے ان مسائل کا حل نکالا۔ یہ واقعی انسان اور مشین کی ایک بہترین پارٹنرشپ تھی۔ واہ! اچھا، ان کامیابیوں کے بعد اگلا پڑاؤ تھا زحل، سیٹرن، اور خاص طور پر اس کا چاند ٹائٹن۔ چیپٹر 7 اسی کے بارے میں ہے، امنگ دا مونز آف سیٹرن۔ ہاں، ٹائٹن تو بہت ہی دلچسپ جگہ ہے۔ اس کا اپنا اتنا غنا ایٹماسفیئر ہے جو نظام شمسی میں کم ہی چاندوں کا ہوتا ہے۔ اور اس کی وہ مشہور دھند، ہیز۔ جی، وہ گہری سرخ بھوری ہیز۔ وائجر نے یہ پتہ لگایا کہ یہ تھولنز نامی کمپلیکس آرگینک مالیکیول سے بنی ہیں۔ آرگینک مالیکیولز مطلب زندگی والے اجزاء؟ بالکل، یہ ان مالیکیول سے ملتے جلتے ہیں جو زمین پر زندگی کے آغاز کے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ضروری تھے۔ تو یہ بڑی دریافت تھی کہ لائف کی کیمسٹری شاید زمین کے باہر بھی بن سکتی ہے۔ لیکن وائجر یہ نہیں دیکھ سکا کہ سطح کیسی ہے، وہ جو پہلے خیال تھا کہ وہاں ہائیڈرو کاربنز کے سمندر ہو سکتے ہیں۔ نہیں، وہ دھند اتنی گھنی تھی کہ وائجر کے کیمرے سطح تک صاف نہیں دیکھ سکے۔ یہ راز تو پھر بہت بعد میں سن 2004 میں جب کسینی ہائیگنس مشن پہنچا تب کھلا۔ اچھا، کسینی نے پھر کنفرم کیا کہ وہاں جھیلیں ہیں؟ جی ہاں، کسینی ہائیگنس نے بتایا کہ وہاں واقعی مائع میتھین اور ایتھین کی جھیلیں اور دریا موجود ہیں۔ حیران انگیز۔ اچھا، چیپٹر 8 ہمیں لے جاتا ہے یورینس کی طرف، دا فرسٹ نیو پلانٹ۔ یہ پہلا سیارہ تھا جو دوربین سے دریافت ہوا ہے نا؟ جی، قدیم لوگوں کو اس کا علم نہیں تھا۔ اس کی دریافت نے نظام شمسی کے بارے میں ہماری سمجھ کو کافی وسیع کیا، اور یورینس خود بھی کافی عجیب سیارہ ہے۔ عجیب کیسے؟ ایک تو یہ تقریباً اپنی سائٹ پر لیٹا ہوا گھومتا ہے، 98 ڈگری جھکا ہوا، شاید ماضی میں کسی بہت بڑی ٹکر کی وجہ سے۔ اوہ! اور اس کا میگنیٹک فیلڈ بھی بڑا ٹیڑھا ہے، سیارے کے مرکز سے ہٹ کر اور گھومنے کے محور سے بھی بہت الگ زاویے پر۔ وائجر 2 نے ہی اس کے مدھم سے رنگز اور 10 نئے چاند دریافت کیے۔ اور اس کا وہ چاند مرانڈا، اس کی تصاویر تو بالکل ایک پزل جیسی لگتی ہیں۔ ہاں، مرانڈا کی سطح تو ناقابل یقین ہے۔ کہیں بہت پرانی گڑھوں والی سطح ہے تو کہیں ایک دم نئی زمین، عجیب و غریب کلفس اور وادیاں، جیسے وہ ٹوٹ کر دوبارہ جوڑا ہو۔ سائنسدان آج تک پوری طرح سمجھ نہیں پائے کہ یہ کیسے بنا۔ واقعی عجیب ہے۔ اچھا، پھر آتا ہے چیپٹر 9 ایٹ دا فرنٹیئرز آف دا سولر سسٹم، وائجر 2 کا آخری سیارہ نیپچون۔ جی، نیپچون، وہ گہری نیلی دنیا، اور حیران کن طور پر وہاں بڑی تیز ہوائیں چل رہی تھیں، نظام شمسی کی تیز ترین ہوائیں شاید۔ اور ایک بڑا طوفان بھی دیکھا گیا جسے گریٹ ڈارک سپاٹ کہا گیا۔
بالکل जुपिटर के ग्रेट रेड स्पॉट जैसा। कुछ कुछ वैसा ही। हाँ, और नेपच्यून का सबसे बड़ा चांद ट्राइटन, वो भी कम दिलचस्प नहीं। उसकी क्या खास बात थी? ट्राइटन जो है वो नेपच्यून के गिर्द उल्टी सिमत में घूमता है, जिसे रेट्रोग्रेड ऑर्बिट कहते हैं। उल्टी सिमत में? इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि ये शायद नेपच्यून के साथ बना ही नहीं था। ज्यादा इम्कान यही है कि ये कुइपर बेल्ट से यानी निजाम शमसी के बाहरी किनारे से आकर नेपच्यून की कशिश में फंस गया हो। अच्छा, तो ये बाहर से आया है? लगता तो यही है, और इसकी सतह भी कमाल की है। जमी हुई नाइट्रोजन बर्फ, वो अजीब सा कैंटलोप टेरेन जैसे खरबूजे की सतह हो, और तो और वहां फाल बर्फानी आतिश वल्कान यानी क्रायोवल्केनोज या गाइजर्स के सबूत मिले। गाइजर्स बर्फ पर? जी, जो सतह से गहरे रंग का शायद ऑर्गेनिक मटेरियल बाहर उगल रहे थे। ट्राइटन और प्लूटो जैसे अजसाम शायद एक ही खानदान के हैं, कुइपर बेल्ट की आइसी वर्ल्ड्स। तो वॉयेजर को निजाम शमसी में कहीं जिंदगी के सबूत तो नहीं मिले? नहीं, वाज़े सबूत तो कहीं नहीं मिले, सिवाय उन जहाज़ों के जो खुद जमीन से गए थे। लेकिन हाँ, उन मिशंस के बाद B1257+12 जैसे पल्सर के गिर्द सैयारों की दरियाफ्त हुई। पल्सर के गिर्द? वो तो मुर्दा सितारा होता है ना? जी, तेजी से घूमता हुआ न्यूट्रॉन सितारा। इसके गिर्द जमीन जैसे सैयारे मिलना ये बताता है कि सैयारों के निज़ाम शायद कायनात में बहुत आम हैं। और अब वॉयेजर्स खुद कहाँ है? वो तो अब निज़ाम शमसी से बाहर निकल चुके हैं, इंटरस्टेलर स्पेस में दाखिल हो गए हैं, एक एस्केप ट्रेजेक्ट्री पर, मतलब अब कभी वापस नहीं आएंगे। और उन पर वो गोल्डन रिकॉर्ड भी है, जमीन का पैगाम। जी, वो मशहूर गोल्डन रिकॉर्ड, जमीन की आवाजें, तस्वीरें, मौसीकी, एक पैगाम नामालूम तहजीबों के लिए अगर कोई हो तो। ये रिकॉर्ड शायद अरबों साल तक खला में सफर करता रहेगा। अगर कभी किसी को मिला तो वो क्या समझेंगे इससे? कौन जाने, शायद रिकॉर्ड से ज्यादा ये वॉयेजर जहाज खुद ही हमारा पैगाम है, हमारी खोज की प्यास, हमारी काबिलियत और शायद कायनात में हमारा अकेलापन भी। तो हम बात कर रहे हैं बाब 10 की। जी, ये बाब आसमान के रंग पर है, मतलब इसके पीछे की साइंस क्या है? बिल्कुल। जमीन पर तो हम सब आदी हैं, आसमान नीला होता है, ये तो जैसे हमारी दुनिया की पहचान है। हाँ बिल्कुल, और ये जो नीला रंग है ना, जी। ये असल में सूरज की रोशनी जब हवा के मॉलिक्यूल से टकराती है अच्छा। तो वो बिखर जाती है, मतलब स्कैटर हो जाती है। ओ। जो छोटी वेवलेंथ वाली रोशनी है, नीली और बनफशी, जी। वो ज्यादा बिखरती है। लंबी वेवलेंथ वाली जैसे सुर्ख रोशनी, उसके मुकाबले में? जी हाँ, इसी को रैली स्कैटरिंग कहते हैं। अच्छा, तो ये वजह है नीले आसमान की। लेकिन फिर एक सवाल जहन में आता है, जी, गुरूबे आफताब के वक्त आसमान सुर्ख या नारंगी क्यों हो जाता है? वो नीली रोशनी कहाँ जाती है? हाँ, ये बड़ा दिलचस्प सवाल है। देखें, गुरूब के वक्त सूरज होता है होराइजन के करीब, ठीक। तो उसकी रोशनी को हम तक पहुंचने के लिए फजा में से ज्यादा लंबा रास्ता तय करना पड़ता है। अच्छा, ज्यादा एटमॉस्फेयर से गुजरना पड़ता है। हाँ ना, बिल्कुल। और इस लंबे सफर में जो नीली रोशनी है, वो तो ज्यादातर पहले ही इधर उधर बिखर चुकी होती है। ओ, वो पहले ही स्कैटर हो गई। जी, तो जो रोशनी बचकर हमारी आंखों तक पहुंचती है, वो ज्यादातर लंबी वेवलेंथ वाली होती है। यानी नारंगी और सुर्ख। बिल्कुल। समझ गई। ये तो हुई जमीन की। अब अगर हम जमीन से ऊपर जाएं, खला में, हाँ, तो आसमान कैसा दिखता है? जैसे डेविड साइमंस थे या यूरी गैगरिन, खलाबाजों ने क्या बताया? उनके तजुर्बात बहुत ही जबरदस्त हैं। वो बताते हैं कि खला में दिन के वक्त भी आसमान बिल्कुल काला है, स्याह। दिन में भी काला? कोई नीलापन नहीं? कुछ नहीं, बस जमीन के गिर्द एक बहुत पतली सी नाजुक सी नीली पट्टी नजर आती है। वो हमारी फिजा है? जी, वो हमारी एटमॉस्फेयर है। और फिर वो पट्टी आहिस्ता आहिस्ता गहरे जामनी रंग में बदलती है और फिर मुकम्मल स्याही। गैगरिन ने कहा था कि ये बड़ा खूबसूरत ट्रांजिशन है। वाओ, यानी खला से हमारी फिजा बस एक नीली लकीर जैसी है। बिल्कुल। तो फिर दूसरे सैयारों के आसमान, क्या वो भी नीले हैं? चांद और अतारत का तो सुना है कि फिजा नहीं तो वहाँ काला ही होगा। हाँ, चांद और अतारत पर तो फिजा है ही नहीं, तो आसमान काला है। ठीक। लेकिन जहाँ फिजा है वहाँ रंग मुख्तलिफ हैं, जैसे ज़हरा, वीनस। हाँ, वीनस का कैसा है? वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड के इतने घने बादल हैं कि आसमान जर्दी माइल नारंगी सा लगता है। जर्दी माइल नारंगी? जी, और मरीख, मार्स,
مارس کا تو بہت ذکر ہوتا ہے۔ وہاں کی فضا میں سرخی مائل دھول کے ذرات بہت ہیں، اس وجہ سے وہاں کا آسمان گلابی یا ہلکا نارنجی، جسے سیلمن کلر کہتے ہیں، ویسا نظر آتا ہے۔ گلابی آسمان، بالکل ہی الگ دنیا۔ جی، اور جو بڑے گیسی سیارے ہیں، مشتری اور زحل، جوپیٹر، سیٹرن، ان پر تو معاملہ اور بھی پیچیدہ ہے۔ وہاں مختلف گہرائیوں پر مختلف کیمیکلز کے بادلوں کی تہیں ہیں، اچھا، تو ممکن ہے کہ آسمان کے رنگ بھی مختلف اونچائیوں پر بدلتے ہوں۔ اور یورینس، نیپچون، وہ تو نیلے لگتے ہیں دور سے۔ ہاں، وہ گہرے نیلے نظر آتے ہیں۔ اس کی بڑی وجہ ان کی فضا میں میتھین گیس ہے۔ میتھین؟ جی، میتھین سرخ روشنی جذب کر لیتی ہے، تو نیلی روشنی زیادہ نظر آتی ہے۔ حالانکہ نیپچون کا رنگ اتنا گہرا نیلا کیوں ہے، اس کی پوری وجہ ابھی تک سائنسدانوں کے لیے ایک چھوٹا سا معمہ ہے۔ دلچسپ، یعنی ہر سیارے کا اپنا ہی رنگ ہے۔ اچھا، کیا ان فضاؤں میں پرواز ممکن ہے؟ مطلب جیسے پیراشوٹ یا غبارے؟ جی ہاں، پیراشوٹس تو استعمال ہوئے ہیں زہرا اور مریخ پر اترنے والے مشنز میں۔ اچھا، بلکہ زہرا پر تو 1985 میں سوویٹ ویگا مشن نے 2 غبارے بھی چھوڑے تھے۔ سچ میں؟ غبارے؟ جی، اور وہ تقریباً 2 دن تک وہاں فضا میں تیرتے رہے اور ڈیٹا بھیجتے رہے۔ مریخ کے لیے بھی مستقبل میں غباروں اور ہوائی جہازوں جیسے ڈرونز کے منصوبے ہیں۔ زبردست۔ اچھا، اب آتے ہیں باب 11 پر۔ جی، یہ خاص طور پر زہرا یعنی وینس کے بارے میں ہے، جسے صبح اور شام کا ستارہ بھی کہتے ہیں۔ جی ہاں، اگر اسے دوربین سے دیکھیں تو کیا نظر آتا ہے؟ یہ تو سب سے دلچسپ بات ہے زہرا کی۔ آپ کتنی ہی طاقتور دوربین سے دیکھ لیں، ہاں، اس کی سطح پر کوئی تفصیل، کوئی نقش و نگار نظر نہیں آتا۔ کچھ بھی نہیں۔ کچھ نہیں، بس جیسے چاند کے فیزز ہوتے ہیں نا، گھٹتے بڑھتے۔ ہلال، آدھا چاند، پورا چاند۔ بالکل ویسے ہی زہرا کے فیزز دکھائی دیتے ہیں۔ اس کی وجہ ہیں وہ سلفیورک ایسڈ کے انتہائی گھنے بادل، جنہوں نے اسے پوری طرح ڈھانپ رکھا ہے۔ جی بالکل، ایک کمبل کی طرح لپٹا ہوا ہے۔ تو اگر بادل اتنے گھنے ہیں کہ نظر ہی کچھ نہیں آتا تو پھر اس کی سطح کے بارے میں معلوم کیسے ہوا؟ کیا ان بادلوں میں کوئی خلا، کوئی گیپ نہیں ہوتا؟ نہیں، نظر آنے والی روشنی میں تو کوئی خلا نہیں ملتا۔ شروع کے مشن جو تھے، جیسے امریکہ کا مرینا 2، ہاں، وہ پہلا مشن تھا شاید۔ جی پہلا کامیاب سیارتی مشن، اس میں تو کیمرے تھے ہی نہیں۔ بعد کے مشنز نے کوشش کی، انفراریڈ میں بھی دیکھا، لیکن کچھ خاص پتہ نہیں چلا۔ تو پھر آخر کار کامیابی ملی ریڈار ٹیکنالوجی سے۔ ریڈار سے؟ وہ کیسے؟ ریڈار کی لہریں جو ہیں وہ ان بادلوں میں سے گزر سکتی ہیں۔ اچھا، وہ سطح سے ٹکرا کر واپس آتی ہیں، اور ان واپس آنے والی لہروں کا تجزیہ کر کے سطح کا نقشہ بنایا جا سکتا ہے۔ زبردست۔ تو ریڈار نے بادلوں کے پار دیکھ لیا؟ بالکل، پہلے زمین پر لگی بڑی ریڈار ڈشز سے کوشش کی گئی، پھر ناسا کا پائنیئر وینس آربیٹر تھا، سوویت یونین کے وینیرا 15 اور 16 مشنز تھے، ہاں، اور خاص طور پر 1990 کی دہائی میں ناسا کا مجیلن مشن، اس نے ریڈار سے زہرا کی تقریباً پوری سطح کا بہت تفصیلی نقشہ بنایا۔ اور اس نقشے سے کیا پتہ چلا؟ سطح کیسی ہے؟ اس سے پتہ چلا کہ وہاں وسیع میدانی علاقے ہیں، بہت سے آتش فشاں پہاڑ ہیں، اور لاوے کے بہاؤ کے بڑے بڑے نشانات ہیں۔ اچھا، زہرا کو اکثر زمین کا جڑواں سیارہ بھی کہتے ہیں۔ جی ہاں، ٹوین پلانٹ۔ سائز اور وزن میں مماثلت کی وجہ سے۔ تو کیا شروع میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ وہاں حالات بھی زمین جیسے ہوں گے؟ ہاں بالکل، شروع میں بہت سے اندازے لگائے گئے تھے۔ سائنس فکشن میں تو خیر بہت کچھ تھا، ہاں وہ تو ہوتا ہے۔ لیکن کچھ سائنسدان بھی سوچتے تھے کہ شاید گھنے جنگل ہوں، یا دلدلیں، یا گرم صحرا۔ کچھ نے تو یہ بھی سوچا کہ شاید تیل کے سمندر ہوں۔ تیل کے سمندر؟ جی، لیکن پھر 1956 میں ریڈیو دوربینوں سے ایک مشاہدہ کیا گیا۔ ریڈیو دوربینوں سے؟ ہاں، جب انہوں نے زہرا سے آنے والی ریڈیو لہروں کو اینالائز کیا تو ایک بہت حیران کن بات سامنے آئی۔ کیا بات تھی وہ؟ پتہ چلا کہ اس کی سطح کا درجہ حرارت وہ بہت ہی زیادہ ہے، کم از کم 300 ڈگری سیلسیس۔ 300 ڈگری؟ یہ تو اندازوں سے بہت زیادہ تھا۔ بہت زیادہ، اس نے سب کو چونکا دیا۔ تو اتنی شدید گرمی، اس کی وجہ کیا سمجھی گئی پھر؟ فوراً تو نہیں پتہ چلا ہوگا۔ نہیں، فوراً نہیں، کئی نظریات آئے۔ کچھ نے کہا کہ شاید یہ گرمی سطح کی نہیں بلکہ اوپر فضا میں آئونوسفیئر کی ہے۔ اچھا، لیکن جو سب سے مضبوط وضاحت سامنے آئی وہ تھی شدید گرین ہاؤس ایفیکٹ کی۔ گرین ہاؤس ایفیکٹ؟ جیسے زمین پر ہوتا ہے؟ ہاں، لیکن زہرا پر یہ بہت ہی ایکسٹریم ہے۔ مطلب وہاں کی فضا میں کاربن ڈائی آکسائڈ اتنی زیادہ مقدار میں ہے، کتنی زیادہ؟ زمین کے مقابلے میں بہت ہی زیادہ کثیف۔
وہ اور کچھ پانی کے بخارات مل کر سورج کی گرمی کو اندر تو آنے دیتے ہیں لیکن باہر نہیں نکلنے دیتے۔ بالکل ایک بند گاڑی کی طرح جو دھوپ میں کھڑی ہو۔ بالکل وہی مثال ہے، گرمی اندر قید ہو جاتی ہے۔ تو کیا بعد کے مشنز نے اس بات کی تصدیق کی؟ جی ہاں، 1962 میں میرینر 2 جب زہرہ کے قریب سے گزرا تو اس نے جو پیمائش کی اس سے شدید گرمی کا اشارہ ملا۔ اچھا۔ پھر سوویت یونین کے وینیرا مشنز نے تو کمالی کر دیا۔ وینیرا 4 اور اس کے بعد والے جو لینڈر مشن تھے وہ سطح پر اترے تھے؟ جی، وہ فضا میں اترے اور کچھ سطح پر بھی پہنچے۔ انہوں نے براہ راست پیمائش کی۔ اور کیا پتا چلا؟ انہوں نے تصدیق کی کہ سطح کا درجہ حرارت تقریباً 470 ڈگری سیلسیس ہے۔ 470 ڈگری! یہ تو ناقابل یقین ہے۔ جی، اور فضا کا دباؤ زمین کے سمندر کی سطح کے مقابلے میں 90 گنا زیادہ ہے۔ 90 گنا! تو وہاں تو کوئی چیز کچل جائے۔ بالکل، شدید گرمی اور کچل دینے والا دباؤ۔ تو وہ جو خواب تھے دلدلوں کے، سمندروں کے، وہ سب ختم ہو گئے۔ وہاں نہ پانی ہے نہ دلدلیں، بس پگھلے ہوئے لاوے کے میدان ہیں اور اوپر سلفیورک ایسڈ کی بارش والے بادل۔ یعنی ایک جہنمی ماحول کہا جا سکتا ہے۔ ویسے میرینر 2 کی ایک اور بات اہم ہے۔ کیا؟ اس نے نہ صرف زہرہ کے بارے میں یہ اہم معلومات دیں بلکہ زمین اور زہرہ کے درمیان سفر کرتے ہوئے اس نے پہلی بار شمسی ہوا یعنی سولر وینڈ کو بھی دریافت کیا تھا۔ او، تو سولر ونڈ کی دریافت بھی میرینر 2 نے کی؟ جی، یہ بھی اس مشن کا ایک اہم کارنامہ تھا۔ اور کہتے ہیں میرینر 2 آج بھی، مطلب 60 سال سے زیادہ ہو گئے، جی وہ اب ناکارہ حالت میں سورج کے گرد چکر لگا رہا ہے۔ ہاں، وہ اب بھی وہیں کئی خلا میں ہیں، ایک تاریخی شلائی جہاز۔ اچھا، تو آج ہم باب 12 سے شروع کر رہے ہیں۔ زمین پر اکثر ایسے پہاڑ نظر آتے ہیں جن کی چوٹی کٹی ہوئی سی ہوتی ہے یا چوڑی ہوتی ہے اور اوپر ایک بڑا سا گڑھا ہوتا ہے، کیلڈرون جسے کہتے ہیں۔ یہ آتش فشاں یعنی والکینوز ہیں۔ دیکھنے میں تو بڑے پرسکون لگتے ہیں نا؟ جی بالکل۔ لیکن یہی پہاڑ صدیوں تک، مطلب سینکڑوں سال خاموش رہنے کے بعد اچانک پھٹ سکتے ہیں۔ تاریخ میں تو ایسی کئی مثالیں ہیں۔ جیسے کہ وہ پومپئی والا واقعہ، ماؤنٹ ویزوویس۔ ہاں بالکل، ماؤنٹ ویسوویس جس نے قدیم پومپئی شہر کو، آپ کو پتا ہے، بالکل تباہ کر دیا تھا۔ یا پھر وہ سینٹورینی جزیرے کا دھماکہ۔ سینٹورینی؟ جی، سینٹورینی، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے شاید پوری منوین تہذیب کا خاتمہ کیا، اور وہ جو اٹلانٹس کی مشہور کہانی ہے وہ بھی شاید اسی سے نکلی ہے۔ اچھا۔ اور ان سے جو لاوا نکلتا ہے وہ پگھلی ہوئی چٹان، جس کا درجہ حرارت تقریباً 1000 ڈگری سینٹی گریڈ تک ہوتا ہے، وہ زمین کے اندر گہرائی سے آتا ہے۔ ٹھیک، زمین کا اندرونی حصہ اتنا گرم کیوں ہے ویسے؟ ہاں، یہ لاوا زمین کی گہرائیوں سے ہی آتا ہے۔ اندرونی گرمی کی دو بڑی وجوہات ہیں۔ ایک تو زمین کے مرکز میں جو ریڈیو ایکٹیو ایلیمنٹس ہیں ان کا قدرتی طور پر ٹوٹنا وہ حرارت پیدا کرتا ہے۔ اچھا۔ اور دوسری وجہ وہ ابتدائی حرارت ہے جو سیارہ بننے کے پروسیس میں پیدا ہوئی تھی اور وہ اب تک پوری طرح ختم نہیں ہوئی۔ یہ تو ہوئی تباہی کی بات، لیکن کیا آتش فشانوں کا کوئی اور اثر بھی ہوتا ہے؟ مطلب ماحول پر یا؟ یقیناً آتش فشاں صرف تباہی نہیں لاتے، یہ زمین کے موسم اور ماحول پر بھی گہرا اثر ڈالتے ہیں۔ جو بڑے آتش فشانی دھماکے ہوتے ہیں جیسے فلپائن میں ماؤنٹ پیناٹوبو کا ہوا تھا یا انڈونیشیا میں ٹمبورا کا۔ اوہ ہاں، وہ تو بہت بڑے تھے۔ جی، وہ فضا میں لاکھوں ٹن باریک ذرات، خاص طور پر گندھک کے تیزاب یعنی سلفیورک ایسڈ کے قطرے پھیلا دیتے ہیں۔ یہ ذرات سورج کی روشنی کو واپس خلا میں ریفلیکٹ کرتے ہیں، جس سے زمین عارضی طور پر ہی صحیح ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ اچھا۔ تو ان اثرات کا مطالعہ ہمیں کلائمیٹ چینج کے عمل کو بہتر طور پر سمجھنے میں بھی مدد دیتا ہے۔ واو! یعنی یہ قدرتی عوامل بھی موسم پر اثر انداز ہوتے ہیں، اور یہ آتش فشانی سرگرمیاں صرف زمین تک ہی محدود نہیں ہے نا؟ دوسرے سیاروں پر بھی؟ بالکل نہیں۔ اگر ہم نظام شمسی میں دیکھیں تو مریخ پر یعنی مارس پر ہمارے نظام شمسی کا سب سے بڑا آتش فشاں اولمپس مونز موجود ہے۔ اولمپس مونز؟ جی، یہ پہاڑ ماؤنٹ ایوریسٹ سے تقریباً 3 گنا زیادہ اونچا ہے۔ 3 گنا؟ یہ تو ناقابل یقین ہے۔ ہاں، اور اندازہ یہ ہے کہ یہ نسبتاً حال ہی میں شاید چند 100 ملین سال پہلے ہی فعال تھا۔ تو کیا دوسرے سیاروں پر آتش فشانی زمین جیسی ہی ہوتی ہے یا مختلف؟ نہیں، ہر سیارے کی کہانی، اس کی جیولوجی بالکل منفرد ہے۔
یہیں پر کمپیریٹو پلانٹولوجی یعنی سیاروں کا تقابلی مطالعہ بہت دلچسپ ہو جاتا ہے۔ اچھا، مثال کے طور پر وینس یعنی زہرا کو دیکھیں، وہاں حالات بالکل مختلف ہیں۔ سطح اتنی زیادہ گرم ہے کہ چٹانیں بھی نرم پڑ جاتی ہیں۔ اوہ، وہاں عجیب چپٹے گول آتش فشانی ٹیلے ملتے ہیں جنہیں پین کیک ڈومز کہا جاتا ہے۔ پین کیک ڈومز، یہ نام بھی عجیب ہے۔ ہاں جی، یہ شاید بہت گاڑھے لاوے سے بنے ہیں اور زمین پر جو عام ڈھلوانی آتش فشاں نظر آتے ہیں ان سے بالکل مختلف ہیں۔ اور وہاں کیا ہے؟ وہاں دریاؤں جیسی لمبی پیچ دار گزرگاہیں بھی ہیں، سینیوس چینلز جنہیں کہتے ہیں، مگر یہ پانی سے نہیں بلکہ لاوا کے بہاؤ سے بنی ہیں۔ لاوے کی نہریں؟ جی ہاں، سینکڑوں کلومیٹر لمبی لاوا نہریں۔ یہ کیسے وجود میں آئیں، یہ اب بھی ایک طرح کا سائنسی معمہ ہے۔ وینس کی سطح بھی حیران کن طور پر بہت جوان لگتی ہے، تقریباً 500 ملین سال پرانی۔ صرف 500 ملین سال؟ جی، ایسا لگتا ہے جیسے کسی بہت بڑی آتش فشانی سرگرمی نے، ایک گلوبل ریسرفیسنگ ایونٹ نے پوری پرانی سطح کو مٹا کر نئی سطح بنا دی ہو۔ کمال ہے۔ اور مشتری یعنی جوپیٹر کا چاند آئیو، سنا ہے وہ تو آتش فشانی کے لحاظ سے بہت ہی زیادہ فعال ہے۔ آئیو تو بالکل ہی الگ دنیا ہے۔ جب وائجر خلائی جہاز اس کے پاس سے گزرا تھا نا، تو اس نے وہاں 8 فعال آتش فشاں دیکھے۔ 8؟ جی، اور وہ پگھلی ہوئی چٹان نہیں اگل رہے تھے، بلکہ گندھک یعنی سلفر اور سلفر ڈائی آکسائڈ گیس اگل رہے تھے۔ یہ زمین کی والکینزم سے بالکل مختلف قسم ہے۔ بالکل مختلف۔ ایک آتش فشاں جس کا نام پیلے ہے، اس سے نکلنے والا پھوارہ 250 کلومیٹر کی بلندی تک جا رہا تھا۔ 250 کلومیٹر، یہ تو حیران کن ہے۔ اچھا، یہ تو ہوئی سیاروں کی اپنی کہانیاں، لیکن اب آتے ہیں باب 13 پر۔ انسان نے خود کب نظام شمسی میں قدم رکھا اور کیوں؟ یہ سوال ہمیں اپولو 11 کی طرف لے جاتا ہے۔ وہ منظر کون بھول سکتا ہے، چاند پر وہ 2 سفید فگرز کا آہستہ آہستہ اچھلنا۔ جی، وہ ایک تاریخی لمحہ تھا، لیکن یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اپولو پروگرام صرف سائنسی تحقیق کا منصوبہ نہیں تھا۔ اس کے پیچھے سرد جنگ، کولڈ وار کا سیاسی مقابلہ اور راکٹ ٹیکنالوجی کا مظاہرہ بھی تھا۔ راکٹ ٹیکنالوجی؟ ہاں، یاد رہے کہ یہی راکٹ ٹیکنالوجی ایٹمی ہتھیار لے جانے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ تو صدر کینیڈی کا مقصد صرف چاند پر انسان بھیجنا نہیں تھا، بلکہ اسے بحفاظت واپس لا کر دنیا پر امریکہ کی تکنیکی برتری اور طاقت، پریسٹیج جسے کہتے ہیں، وہ ثابت کرنا تھا۔ یہ وہ دور تھا جب خلائی دوڑ قومی وقار اور فوجی صلاحیت کی علامت تھی۔ یہاں ہم صرف تاریخی حقائق بیان کر رہے ہیں، مطلب کسی نظریے کی حمایت یا مخالفت مقصود نہیں۔ صحیح، لیکن اس سیاسی دوڑ کا ایک غیر متوقع اور بہت خوبصورت نتیجہ بھی نکلا نا، وہ زمین کی تصاویر جو خلا بازوں نے چاند سے بھیجی۔ بالکل، وہ ارتھ رائز اور بلو ماربل تصاویر۔ پہلی بار ہم سب نے اپنی پوری زمین کو خلا کی تاریکی میں ایک نازک نیلے اور سفید گیند کی طرح تیرتے ہوئے دیکھا۔ ایک الگ ہی پرسپیکٹیو ملا۔ ہاں، ایک نیا زاویہ نظر۔ جی، ان تصاویر نے ایک طرح کی سیاربی بیداری، پلانیٹری کانشسنس پیدا کی۔ انہوں نے ہمیں یاد دلایا کہ ہم سب تمام اختلافات کے باوجود ایک ہی کمزور اور خوبصورت سیارے کے باسی ہیں۔ اور اپولو نے صرف انسان کو چاند پر نہیں اتارا۔ نہیں، بالکل نہیں۔ اس نے میرینر، وائکنگ اور وائجر جیسے روبوٹک مشنز کی راہ بھی ہموار کی، جنہوں نے ہمارے نظام شمسی کی مزید کھوج کی۔ اور زمین کی یہ جو تصویر خلا سے نظر آئی، جس کا ذکر باب 14 میں ہے، اس نے ہمیں صرف اپنی خوبصورتی نہیں دکھائی، بلکہ وہ جو مشترکہ خطرات ہیں ان کا احساس بھی دلایا ہے نا۔ وہ قومی سرحدیں خلا سے کتنی بے معنی لگتی ہیں۔ یہی نقطہ بہت اہم ہے۔ ماحولیاتی مسائل جیسے اوزون کی تہ میں کمی یعنی اوزون ڈپلیشن، یا عالمی حدت یعنی گلوبل وارمنگ، یا ایٹمی جنگ کے بعد کا ممکنہ نیوکلیئر ونٹر، یہ سب عالمی چیلنجز ہیں۔ یہ کسی ایک ملک کی سرحدوں میں قید نہیں رہتے۔ تو کیا دوسرے سیاروں کی تحقیق ہمیں ان زمینی مسائل کو سمجھنے میں بھی مدد دیتی ہے؟ یہ تو بڑا دلچسپ پوائنٹ ہے۔ ہاں، یہ بہت دلچسپ پہلو ہے۔ ان عالمی خطرات کو سمجھنے میں دوسرے سیاروں کی تحقیق نے حیران کن طور پر اہم کردار ادا کیا ہے۔ مثلاً میں زہرہ یعنی وینس کے ماحول کے مطالعے نے مدد کی۔ اچھا، وہ کیسے؟ وہاں کی کیمیائی فضا کو سمجھنے کے لیے جو کمپیوٹر ماڈلز بنائے گئے تھے، وہ زمین کے ماحول پر بھی لاگو کیے جا سکے
اور CFCs کے اثرات کو سمجھنے میں مدد ملی۔ واہ، یعنی دوسرے سیاروں کے ماڈل زمین کے لیے کارآمد ثابت ہوئے۔ بالکل اسی طرح گلوبل وارمنگ کو سمجھنے کے لیے جو کمپیوٹر ماڈلز بنائے جاتے ہیں ان کی جانچ، ان کی ٹیسٹنگ زہرہ اور مریخ کے ماحول پر کی جاتی ہے تاکہ ان کی درستی کو پرکھا جا سکے۔ صحیح۔ یہاں تک کہ نیوکلیئر ونٹر کا خیال، یعنی ایٹمی جنگ کے بعد دھول اور دھوئیں کے بادلوں سے سورج کی روشنی رک جانے اور زمین کے شدید ٹھنڈے ہو جانے کا نظریہ، یہ بھی مریخ پر آنے والے بڑے دھول کے طوفانوں یعنی ڈسٹ سٹارمز کے مشاہدے سے پیدا ہوا تھا۔ مریخ کے دھول کے طوفانوں سے؟ جی ہاں، وہاں دیکھا گیا کہ کس طرح فضا میں پھیلے ذرات پورے سیارے کو ٹھنڈا کر سکتے ہیں۔ تو یہ خیال آیا کہ ایٹمی دھماکوں سے اٹھنے والی دھول اور دھواں بھی زمین پر ایسا ہی اثر ڈال سکتا ہے۔ تو گویا دوسرے سیاروں کی کھوج صرف تجسس کی بات نہیں؟ نہیں، صرف تجسس کی تسکین نہیں، یہ ہماری اپنی زمین کو محفوظ رکھنے کے لیے ایک عملی ضرورت بھی بن گئی ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرے سیاروں کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے یا ماضی میں کیا ہوا ہے، تو ہمیں اپنے گھر، اپنی زمین کی قدر اور اس کی حفاظت کی اہمیت کا زیادہ گہرائی سے احساس ہوتا ہے۔ اور یہ سوچنے کی بات ہے کہ ان دور دراز جہانوں میں ابھی اور کون کون سے راز پوشیدہ ہیں، کیا نئی چیزیں ہمیں پتہ چل سکتی ہیں جو ہمیں اپنے سیارے کو بہتر طور پر سمجھنے اور شاید محفوظ رکھنے میں مدد دے سکتی ہیں۔ اچھا، تو پچھلی بار ہم نے بات ختم کی تھی باب 15 پر، وہ جو ونڈر ورلڈ کے دروازے کھلنے والی بات تھی۔ جی۔ اب ذرا آگے بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ انسانوں کے لیے خلا میں، خاص طور پر مریخ پر کیا امکانات ہیں۔ مریخ، جی، ہمارا پڑوسی سیارہ۔ ہاں، بڑی دلچسپ جگہ لگتی ہے۔ سنا ہے لینڈنگ تو ممکن ہے وہاں، اگرچہ کافی ٹھنڈی جگہ ہے۔ جی بالکل ممکن ہے، اور مارینر 9 اور وائکنگز جیسے مشنز نے تو کمال کی چیزیں دریافت کی ہیں وہاں۔ اچھا، کیا ملا ہے؟ ارے بہت بڑی وادیاں ہیں، دیوا ہیکل آتش فشاں پہاڑ ہیں، قطبی برف جو ہے اس میں لیئرڈ سٹرکچرز نظر آئے ہیں، واہ، اور سب سے دلچسپ وہ قدیم دریاؤں کے نشانات، سوکھے ہوئے ریور بیڈز، اربوں سال پرانے۔ دریاؤں کے نشانات مریخ پر؟ مطلب وہاں کبھی پانی بہتا تھا؟ جی ہاں، لگتا تو یہی ہے، شاید وسیع سمندر تھے، جھیلیں تھیں، بالکل زمین کی طرح۔ تو پھر زندگی کا امکان؟ کیا وائکنگ لینڈرز نے جو ایکسپیریمنٹس کیے تھے ان سے کچھ پتا چلا؟ وہ ان کے نتائج نا ذرا ملے جلے سے تھے، مطلب کمپلیکیٹڈ تھے۔ اچھا، کیسے؟ شروع میں لگا کہ شاید کچھ مثبت اشارہ ہے، لیکن پھر ایسی وضاحتیں بھی سامنے آئیں جو نان بایولوجیکل تھیں۔ اچھا، مطلب زندگی کے بغیر بھی ویسے نتائج آ سکتے تھے؟ جی بالکل، جیسے وہاں کی مٹی میں کچھ آکسیڈنٹس ہیں، وہ بھی ویسے ہی ری ایکشن دے سکتے ہیں، اور پھر وہاں کوئی آرگینک مالیکیولز بھی نہیں ملے۔ اوہ، تو حتمی طور پر کچھ نہیں کہہ سکتے؟ حتمی طور پر کہنا بہت مشکل ہے، البتہ وہ جو SNC میٹیورائٹس ہیں نا۔ ہاں سنیں، وہ پتھر جو مریخ سے زمین پر گرے۔ جی وہی، ان میں پانی کے شواہد ملے ہیں، مادھی میں پانی تھا، تو یہ ایک امید تو دلاتا ہے فیوچر ایکسپلوررز کے لیے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ فی الحال روبوٹک مشنز ہی زیادہ اہم ہیں؟ جی، جب تک انسان خود نہیں جاتے۔ جیسے وہ مارس آبزرور بھیجا تھا، اگرچہ وہ تو ناکام ہو گیا تھا شاید۔ ہاں، وہ ناکام ہو گیا تھا، لیکن دیکھیں یہ ناکامیاں بھی سیکھنے کا حصہ ہے۔ اسپیس ایکسپلوریشن کا لرننگ کرو ہی ایسا ہے۔ صحیح۔ اور اسی لیے ریڈنڈنسی اہم ہے، ایک کے بجائے 2 اسپیس کرافٹ بھیجنا، جیسے میرینر 8 اور 9 کے ساتھ کیا تھا۔ ایک ناکام ہوا تو دوسرا کامیاب رہا۔ یہ اچھی اسٹریٹجی ہے۔ بالکل، اور اب تو انٹرنیشنل کوآپریشن بھی بہت زیادہ ہے، امریکہ، روس، USA سب مل کر کام کر رہے ہیں۔ اچھا، کیا پلانز ہیں؟ روونگ لیبز ہیں، مطلب چلتی پھرتی لیبارٹریز، سیمپل ریٹرن مشنز ہیں، یعنی مریخ سے مٹی واپس لانا، واو، اور ورچوئل ریالٹی کے ذریعے بھی مریخ کو ایکسپلور کرنے کے منصوبے ہیں۔ یہ تو زبردست ہے، لیکن روبوٹس تو ٹھیک ہے، انسانوں کو بھیجنے کا کیا جواز بنتا ہے؟ اتنا خرچہ، اتنا رسک، کیا صرف سائنس کافی ہے؟ یہ بڑا سوال ہے۔ 80 کی دہائی میں ایک US سوویت مشترکہ مشن کی بات ہوئی تھی جو ایک بڑی کوآپریشن کی علامت بنتی۔ ہاں، لیکن وہ تو نہیں ہو سکا تھا۔ نہیں ہو سکا۔ اب حالات البتہ مختلف ہیں۔ اسپیس اسٹیشن الفا جیسے منصوبے ہیں جو بین الاقوامی تعاون کی مثال ہیں۔ تو اسپیس اسٹیشن کا مقصد مریخ کی تیاری ہے؟
اس کا ایک بڑا مقصد یہی ہے، لانگ ڈیوریشن سپیس فلائٹ کی تیاری، دیکھنا کہ طویل سفر انسانوں پر اور ٹیکنالوجی پر کیسے اثر انداز ہوتے ہیں۔ لیکن چاند کے بجائے مریخ ہی کیوں؟ مریخ ڈائنامک ہے، وہاں موسم بدلتے ہیں، اس کے اپنے چاند ہیں، آتش فشاں ہیں، اور وہ ماضی میں پانی اور زندگی کا امکان وہ بہت کمپیلنگ ہے۔ اچھا، چاند اس کے مقابلے میں کافی سٹیٹک لگتا ہے۔ ٹھیک ہے، مان لیا۔ لیکن لاگت، کاسٹ کا کیا کریں گے؟ وہ سب سے بڑا چیلنج ہے۔ ہمیں بالکل نئی سستی پروپولشن ٹیکنالوجیز چاہیے۔ آئیون پروپولشن ہے، سولر سیلز ہیں۔ اور یہ اکیلے تو کوئی نہیں کر سکتا۔ بالکل، یہ انٹرنیشنل کولیبوریشن سے ہی ممکن ہوگا۔ ایک اور سوال ذہن میں آتا ہے، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ بھئی پہلے زمین کے مسائل تو حل کر لیں، مریخ پر کیوں جانا ہے؟ ہاں، یہ بحث ہمیشہ ہوتی ہے۔ کیا یہ فالس ڈائیکوٹمی ہے؟ وہ جو جارج بش کا اسپیس ایکسپلوریشن انیشیٹو تھا SEI، وہ کیوں ناکام ہوا تھا؟ اس کی کئی وجوہات تھیں۔ ایک تو ٹائم سکیل بہت لمبا تھا، کئی دہائیاں، پھر نیسا کی صلاحیت پر بھی شکوک تھے، اور وہ بہت نیشنلسٹ فوکس تھا اس کا۔ اور خرچہ؟ خرچہ تو بہت ہی زیادہ تھا، اندازہ کوئی $500 ارب تک کا تھا۔ ارے ورنر فون براؤن نے تو کبھی سوچا تھا کہ 70 لوگوں کے عملے والے 10 جہاز بھیجیں گے۔ وہ خدایا، تو پھر جواز کیا ہے؟ اسپن آفس والی دلیل بھی کچھ کمزور لگتی ہے۔ ہاں، اسپن آفس کے لیے براہ راست سرمایہ کاری شاید زیادہ بہتر ہو۔ تو پھر اصل جواز شاید انٹینجبل ہیں، علم کا حصول، کائنات کو سمجھنا، اپنا مقام جاننا، انسانی تجسس، ایڈونچر کی خواہش، بین الاقوامی تعلقات کو بہتر بنانا، مستقبل کے لیے ایک امید۔ لیکن یہ سب تبھی ممکن ہے جب مشن سستا ہو، بین الاقوامی ہو اور قابل عمل ہو۔ تو پھر فی الحال R&D پر فوکس کرنا بہتر ہے؟ جی، میرا خیال ہے فی الحال لانگ ڈیوریشن فلائٹس کی تحقیق، مریخ کے وسائل کو کیسے استعمال کیا جائے، ایڈوانس روبوٹکس، ان چیزوں پر کام کرنا زیادہ اہم ہے۔ اچھا، اور بات ہو رہی تھی مریخ کی، تو نظام شمسی کی تاریخ بھی تو کافی پرتشدد رہی ہے۔ جی بالکل۔ یہ سیاروں کے گرد رنگز کیسے بن جاتے ہیں؟ زحل کے تو بہت مشہور ہیں۔ ہاں، زحل کے تو ہیں ہی، لیکن مشتری، یورینس، نیپچون، ان کے گرد بھی رنگز ہے۔ اچھا، یہ کیسے بنتے ہیں؟ یہ اکثر ٹوٹے ہوئے چاندوں کا ملبہ ہوتے ہیں، یا پھر کوئی کومٹ یا ایسٹیرائڈ سیارے سے ٹکرایا اور اس کا ملبہ رنگ بن گیا۔ مطلب ماضی میں بہت تصادم ہوتے تھے؟ بہت زیادہ۔ آپ چاند کو ہی دیکھ لیں، کتنے کریٹرز ہیں اس پر۔ ایک تھیوری تو یہ بھی ہے کہ ہمارا اپنا چاند بھی زمین سے ایک بہت بڑے تصادم کے نتیجے میں بنا ہے۔ واقعی؟ جی، اور مریخ کا چاند فوبوس یا زحل کا میماس، ان کی شکلیں دیکھیں تو لگتا ہے یہ بھی کسی بڑے تصادم میں بس بال بال بچے ہیں۔ اور وہ کومیٹ شومیکر لیوی 9 والا واقعہ 1994 میں؟ ہاں، وہ تو بالکل حالیہ مثال ہے اس روٹین انٹرپلانیٹری وائلنس کی۔ کیا ہوا تھا اس میں؟ وہ کومٹ مشتری کے قریب آیا تو اس کی گریوٹی سے ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، اوہ! اور پھر وہ ٹکڑے ایک ایک کر کے کئی دن تک مشتری میں گرتے رہے۔ اس کا اثر کیا ہوا؟ زبردست فائر بالز اٹھے، بڑے بڑے دھماکے، اور مشتری کے بادلوں پر زمین جتنے بڑے نشان پڑ گئے جو کئی ہفتوں تک نظر آتے رہے۔ باپ رے، اس سے تو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ جی، کومیٹس اور سیاروں کے ٹکراؤ کے بارے میں ہماری سمجھ بہت بڑی اس سے۔ اور اسی سے جڑی ایک اور چیز ہے، نیئر ارتھ ایسٹرائڈز۔ جی، وہ چھوٹے سیارچے جو زمین کے قریب سے گزرتے ہیں۔ کیا یہ خطرناک ہیں؟ مطلب زمین سے ٹکرا سکتے ہیں؟ امکان تو ہے، ان میں سے کچھ مستقبل میں ٹکرا سکتے ہیں، اور ہزاروں تو ابھی ایسے ہیں جن کا ہمیں پتہ ہی نہیں۔ تو یہ صرف خطرہ ہے یا ان کا کوئی فائدہ بھی ہے؟ نہیں، یہ صرف خطرہ نہیں ہے، یہ مستقبل کے انسان بردار مشنوں کے لیے بڑے دلچسپ ٹارگٹس بھی ہو سکتے ہیں۔ اچھا، کیسے؟ نیریس جیسے کچھ NEAs تک جانا مریخ جانے سے آسان ہے، کم وقت اور کم توانائی لگے گی۔ تو یہ ایک طرح سے پریکٹس ہو سکتی ہے؟ بالکل، مریخ سے پہلے ایک انٹرمیڈیٹ سٹیپ، جہاں ہم اپنی ٹیکنالوجی ٹیسٹ کر سکتے ہیں، اپنے طریقے آزما سکتے ہیں۔ تو یہ چھوٹے سیارچے جو کبھی خطرہ لگتے تھے، یہ ہمارے لیے ایک موقع بھی ہیں نظام شمسی کو سمجھنے کا اور آگے بڑھنے کا۔ ان کی تلاش کہاں تک جا سکتی ہے؟ اچھا، تو آج ہم چیپٹر 18 پر بات کر رہے ہیں، دی مارش آف کمرینا۔
یہ سسلی کی ایک پرانی کہانی ہے نا؟ جی بالکل، کمرینا شہر کی کہانی۔ وہاں ایک بیماری کے ڈر سے انہوں نے قریبی دلدل خشک کر دی۔ ہاں، لیکن ہوا یہ کہ وہ دلدل جو پہلے دشمنوں کو روکے ہوئے تھی، اس کے خشک ہونے سے دشمنوں کو حملہ کرنے کا راستہ مل گیا۔ تو سبق یہ کہ کبھی ایک خطرے کو ٹالنے کی کوشش میں آپ اس سے بھی بڑا خطرہ مول لیتے ہیں۔ بالکل، اور یہی بات آج کل ایسٹروئڈ اور کامیٹ کے ٹکراؤ کے خطرے پر بھی آپ کہہ لیں فٹ بیٹھتی ہے۔ اچھا، کیسے؟ دیکھیں، کریٹیشیس ٹرشری امپیکٹ کو یاد کریں، جس نے ڈائناسورز کا خاتمہ کیا۔ جی، دنیا بھر میں آگ، اندھیرا، تیزابی بارش، اوزون کی کمی، پھر شدید گلوبل وارمنگ۔ ہماری آج کی سویلائزیشن تو شاید اس سے بہت چھوٹے امپیکٹ کو بھی نہ جھیل پائے۔ تو یہ خطرہ کتنا بڑا ہے؟ میرا مطلب ہے ایسٹرائڈز کا۔ خطرہ یہ ہے کہ چھوٹے ایسٹرائڈز تو بہت ہیں، لیکن جو بڑے ہیں وہ زیادہ تباہی مچا سکتے ہیں۔ اندازہ ہے کہ ہر چند سو سال میں کوئی 70 میٹر کا ایسٹرائڈ 70 میٹر؟ جی، اور ہر 10,000 سال میں کوئی 200 میٹر کا، اور ہر 10 لاکھ سال میں کوئی 2 کلومیٹر کا ایسٹرائڈ ٹکرا سکتا ہے، جو پوری دنیا میں تباہی لا سکتا ہے۔ 2 کلومیٹر؟ اور وہ شو میکر لیوی 9 والا واقعہ جو مشتری سے ٹکرایا تھا 1994 میں؟ ہاں، وہ ایک طرح کا ویک اپ کال تھا۔ اسی کے بعد شاید US کانگریس نے ناسا کو کہا کہ 1 کلومیٹر سے بڑے نیئر ارتھ آبجیکٹس کو ٹریک کریں۔ صحیح۔ اور خطرے کا لیول دیکھیں تو ایک اندازے کے مطابق کسی بھی نوزائیدہ بچے کی زندگی میں ایک بڑے ٹکراؤ کا امکان تقریباً 12,000 ہے۔ 1/2000؟ یہ تو ہوائی جہاز کے حادثے سے کہیں زیادہ ہے۔ جی، کافی زیادہ ہے۔ تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ کیا ان ایسٹرائڈز کا رخ موڑنے کی مشق کرنی چاہیے؟ یہ پلانیٹری سائنس والے اور نیوکلیئر لیبز کیا کر رہے ہیں اس پہ؟ ہاں، وہ تحقیق کر رہے ہیں، کیسے مانیٹر کریں، ان کی خصوصیات جانیں اور ٹکراؤ کو روکیں۔ ایک ممکنہ حل تو نیوکلیئر ڈیوائس سے ایسٹرائڈ کو توڑنا یا اس کا راستہ بدلنا ہے۔ لیکن اس میں بھی تو خطرہ ہوگا۔ بالکل، ہو سکتا ہے ایسٹرائڈ کے ٹکڑے ہو جائے جو پھر بھی نقصان دہ ہوں، یا اتنی دھول اڑے کہ کلائمیٹ ہی بدل جائے۔ تو یہ تو وہی کیمرینا والی بات ہو گئی، ایک خطرہ ٹالا تو دوسرا سر پر۔ ایگزیکٹلی، اور اس سے بھی بڑا خطرہ وہ ہے اس ٹیکنالوجی کا غلط استعمال۔ غلط استعمال کیسے؟ اگر ہم کسی ایسٹرائڈ کا رخ زمین سے ہٹا سکتے ہیں تو تھیوری میں ہم کسی بے ذرا ایسٹرائڈ کا رخ زمین کی طرف موڑ بھی سکتے ہیں۔ او خدایا! ایک ایسٹرائڈ ہے 1991 OA۔ حساب لگایا گیا ہے کہ 2070 میں بہت تھوڑی توانائی سے اسے زمین سے ٹکرایا جا سکتا ہے۔ یہ تو بہت خطرناک بات ہے۔ جی، اور یہ صلاحیت اگر کئی ملکوں کے پاس آ گئی تو ہم اکثر نئی ٹیکنالوجیز کے خطرات کو انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں۔ چرنوبل، چیلنجر، CFCs، کتنی مثالیں ہیں۔ وہ دلیل کہ ایسا صرف کوئی پاگل ہی کرے گا کام نہیں آتی۔ تاریخ بھری پڑی ہے۔ یہ ایسٹرائڈ ڈیفلیکشن ٹیکنالوجی خود ایک کیمرین مارش بن سکتی ہے۔ یہ تو واقعی ڈیفلیکشن ڈیلیما ہے۔ ٹیکنالوجی بنائیں تو غلط استعمال کا ڈر، نہ بنائیں تو ٹکرانے کا ڈر۔ تو کیا کریں؟ شاید حل وقت میں ہے۔ غلط استعمال کا خطرہ فوری ہو سکتا ہے، جبکہ ٹکراؤ کا خطرہ زیادہ تر لانگ ٹرم ہے۔ تو بہتر حکمت عملی شاید یہ ہے کہ پہلے مانیٹرنگ، ریسرچ، روبوٹک مشنز پر زور دیں۔ اچھا، اور ٹیکنالوجی کا استعمال تبھی کریں جب دنیا میں سیاسی استحکام ہو۔ ٹھیک ہے، چلیں اب چیپٹر 19 کی طرف آتے ہیں، ری میکنگ دا پلانٹس، سیاروں کو دوبارہ بنانا۔ یہ تو بہت بڑا خیال ہے۔ جی، ٹیرا فارمنگ یعنی کسی سیارے کو بدل کر زمین جیسا بنانا۔ ولیمسن نے 1942 میں یہ ٹرم استعمال کی تھی۔ یہ صدیوں یا ہزاروں سال کا پروجیکٹ ہو سکتا ہے۔ تو کیا یہ ممکن ہے؟ جیسے مارس کو ٹیرافارم کرنا، وہاں پانی بھی ہے، CO2 بھی۔ پرنسپل میں تو ممکن ہے۔ شروع میں شاید ڈومز میں رہنا پڑے، پھر سیلف سفیشنسی، الگ کلچر۔ لیکن مارس کو زمین جیسا بنانے کے لیے گرین ہاؤس ایفیکٹ بڑھانا ہوگا۔ کیسے؟ CO2 سے یا CFCs سے یا امونیا سے۔ لیکن CFCs تو اوزون کے لیے نقصان دہ ہے۔ او ہاں، پھر وہی کیمرینا والا سبق۔ بالکل، اور امونیا جل ٹوٹ جاتی ہے۔ پھر ماحولیاتی نقصان اور اخراجات کا مسئلہ الگ۔ اور وینس، وہ تو بہت ہی گرم ہے۔ وینس تو بہت ہی مشکل ہے۔
90 बार CO2 एटमॉस्फेयर, शदीद गर्मी, एस्ट्रॉइड बम्बार्डमेंट, धूल के बादल, सनशेड्स, ये सब या तो प्रैक्टिकल नहीं या बहुत महंगे। CO2 को समंदर या चट्टान बनाना, ये बहुत बड़ी ब्रूट फोर्स इंजीनियरिंग है। शायद टाइटन जैसा कोई चांद ज्यादा आसान हो। लेकिन ये सब करने से पहले कुछ बुनियादी सवालात भी तो हैं, जैसे साइंसी मालूमात का नुकसान, इतना लंबा अज़्म, और अगर वहां कोई माइक्रोबियल लाइफ हुई तो? जी, और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम जिन्होंने जमीन का ये हाल किया दूसरे सैयारों के काबिले एतमाद हैं? शायद पहला कदम जमीन को ठीक करना है। बिल्कुल सही कहा। अच्छा, अब चैप्टर 20, डार्कनेस। इतनी बड़ी कायनात, अरबों सितारे, क्या हम अकेले हैं? सेटी का क्या बना? सेटी यानी सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस, रेडियो लहरों से राब्ता करने की कोशिश। अगर कोई तहजीब हमसे बहुत आगे भी है तो रेडियो से तो वाकिफ होगी। लेकिन इस पर भी तो इतराज़ात हैं। महंगा है, समझ नहीं आएगा, खतरनाक है। खदशात हैं, पर अभी तक सेटी ज्यादातर सुन रहा है, भेज नहीं रहा। प्रोजेक्ट मीटा ने 8.4 मिलियन चैनल सुने, खास तौर पर हाइड्रोजन फ्रीक्वेंसी पर। कुछ मिला? 11 अजीब सिग्नल्स मिले जो दोबारा नहीं सुने गए। 5 मिल्की वे के प्लेन से थे, अब वो ETI थे या कुछ और, कहना मुश्किल है। अगर ETI थे तो शायद लाखों ट्रांसमीटर्स हैं, अगर नहीं तो या तो कोई नहीं या वो इस फ्रीक्वेंसी पर भेज नहीं रहे। नासा ने प्रोग्राम शुरू किया था पर फंडिंग रुक गई, अब ज्यादातर प्राइवेट कोशिशें हैं। ठीक है, अब आखिरी चैप्टर 21, टू द स्काई। खलाई सफर के ख्वाब देखने वालों की बात। तिसोल्कोव्स्की, गॉडार्ड, वॉन ब्रॉन। जी, और ये कि हम एक क्रिटिकल मोमेंट में हैं। टेक्नोलॉजी ने खला का रास्ता खोला, मगर साथ ही खुद को तबाह करने की ताकत भी दी। न्यूक्लियर, एनवायरमेंटल, बायो और अब एस्ट्रॉइड डिफ्लेक्शन का खतरा। ये तो वाकई तारीख का एक मुनफरिद मोड़ है। बिल्कुल। बका के लिए हर तहजीब को स्पेस फेयरिंग बनना ही पड़ता है, कम से कम कॉस्मिक इम्पैक्ट से बचने के लिए। वो गॉड का प्रिंसिपल ऑफ मीडियोक्रिटी, कि हम शायद एक आम वक्त में जी रहे हैं। हाँ, मगर एतराज ये है कि हमारा वक्त आम नहीं, खास है। पहली बार खुद को बचाने और तबाह करने की सलाहियत एक साथ है। तो दो रास्ते हैं, जमीन बचाएं जो फौरी जरूरत है, और खला में फैलें जो लॉन्ग टर्म इंश्योरेंस है। बिल्कुल। खिला में इंसानी मौजूदगी के अमली दलाइल यही हैं, जमीन को बचाना और नस्ल इंसानी को महफूज रखना। और ये मुमकिन है, महंगा नहीं, उम्मीद और इल्म देता है। जी, और आखिर में सवाल यही है कि क्या इंसानियत बेवक्त ये दोनों जिम्मेदारियां निभा सकती है? अपने सैयारे की हिफाजत करना और सितारों तक पहुंचना, इसका हमारी शनाख्त और बका पर क्या असर होगा? हमने बाब नंबर 22 में देखा कि खला में इंसानी मुस्तकबिल के विजन पर बात हुई है। एक तरफ वो कदीम कहानियां हैं जैसे बैबल टावर वाली, हाँ, जो हद से बढ़ने पर वार्न करती हैं। बिल्कुल, और दूसरी तरफ आज हम वही हद पार करके सितारों तक जाना चाहते हैं। लेकिन साथ में कुछ मजहबी रिवायत भी हैं, जैसे वो तलमुद की कहानी। सही, जो इशारा करती हैं कि शायद इंसान का मकसद ही क्रिएशन को मुकम्मल करना है, जैसे कि खुदा ने कायनात को अधूरा छोड़ा हो ताकि हम उससे पूरा करें। अजीब सी मतलब कश्मकश है ये। बहुत दिलचस्प टेंशन है वाकई। और इसी कॉन्टेक्स्ट में फिर स्पीशीज सर्वाइवल के लिए स्पेस में जाना एक प्रैक्टिकल जरूरत के तौर पर भी देखा गया है। अच्छा, जैसे कि? जैसे रॉबर्ट गॉडार्ड और कॉन्स्टेंटिन थियोल्कोव्स्की थे, स्पेस ट्रैवल के पायोनियर्स। उनका ख्याल था कि इंसानी नस्ल को बचाए रखने के लिए हमेशा के लिए दूसरे प्लैनेट्स तक पहुंचना वो जरूरी है। लेकिन इस पर सवाल तो उठते होंगे, मतलब क्या ये सिर्फ ख्याली पुलाव है? हाँ बिल्कुल, शुभात तो हैं। क्या हम टेक्नोलॉजी पर कुछ ज्यादा ही डिपेंड कर रहे हैं? और फिर वो इंसानी गलतियां, वो तो साथ ही जाएंगी ना। ये बहुत अहम पॉइंट है। अगर ये इतना रिस्की है और हम अपनी प्रॉब्लम साथ ले जा सकते हैं, तो फिर क्या कोई ऑल्टरनेटिव्स भी डिस्कस हुए, जमीन पर ही रहकर कुछ बेहतर करना? हाँ, ऑल्टरनेटिव्स पर गौर तो हुआ है, जैसे टेक्नोलॉजी को बिल्कुल छोड़ देना या वापस हंटर गैदरर्स दौर में जाना। एग्जैक्टली, लेकिन उन्हें प्रैक्टिकल नहीं समझा गया।
ٹیکنالوجی کے بغیر آپ ایسٹرائڈ امپیکٹس جیسے خطروں سے کیسے بچیں گے؟ صحیح. اور پرانی طرح کی زندگی آج کی اتنی بڑی پاپولیشن اور انوائرمنٹل ایشوز کے ساتھ وہ ممکن نہیں لگتا. تو گویا ٹیکنالوجی چھوڑنا بھی حل نہیں ہے، مطلب ہمیں اس کے ساتھ ہی آگے بڑھنا ہوگا. ملٹیپل ورلڈز پر انسانی کالونیز بسانا. اچھا، اس کے کیا فوائد بتائے گئے ہیں؟ ایک تو رسک ڈائیورسیفیکیشن، مطلب اگر ایک جگہ کوئی مسئلہ ہو تو انسانیت دوسری جگہ محفوظ ہو. ٹھیک. پھر کلچرل ڈائیورسٹی بڑھے گی، الگ الگ کمیونٹیز اپنے اپنے طریقے سے ڈیولپ ہوں گی، اور یہ زمین پر رہنے والوں کے لیے بھی ایک طرح کی پروٹیکشن بن سکتا ہے ایسٹرائڈز وغیرہ سے. ہاں، یہ سینس بنتی ہے. ایک اور دلچسپ خیال جو ڈسکس ہوا وہ یہ کہ اسپیس سیٹلمنٹ شاید اینڈ آف ہسٹری نہ ہو. بالکل نہیں، بلکہ شاید ایک نئے چیپٹر کی شروعات ہو. سائنس، کلچر، ٹیکنالوجی، حتیٰ کہ نئے قسم کے سوشل ایکسپیریمنٹس، ایک پورا نیا میدان. واو، تو یہ صرف سولر سسٹم تک ہے یا اس سے آگے کی بھی بات ہے؟ نہیں، بات بہت آگے تک جاتی ہے، لانگ ٹرم فیوچر کی طرف. ہمارا سولر سسٹم بھی تو ہمیشہ محفوظ نہیں رہے گا. مطلب؟ سورج کی وجہ سے؟ ہاں، سورج میں تبدیلیاں آئیں گی، یا ہم انٹرسٹیلر کلاؤڈ سے گزریں گے، یا کوئی قریبی ستارہ وہ سپر نووا بن سکتا ہے. تو اینڈ میں ہمیں اپنے سولر سسٹم سے باہر نکلنا ہی ہوگا. یہ تو وہی بات ہوئی جو tsiolkovsky اور گوڈارڈ نے کہی تھی. جی بالکل. اور اسی سے وہ مشہور سوال بھی جڑتا ہے، فرمی پیراڈاکس، کہ اگر اتنی ایڈوانسڈ سویلائزیشنز ہو سکتی ہیں تو وہ ہیں کہاں؟ ہم تک کیوں نہیں پہنچی؟ ہاں، یہ تو ہمیشہ سوچا جاتا ہے، کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کئی پاسبلٹیز ہیں. شاید فاصلے بہت زیادہ ہیں، یا وہ خود تباہ ہو گئے، یا ہم ہی پہلے ہیں اس یونیورس میں. یا شاید ہمارے سگنلز ابھی ان تک پہنچے ہی نہیں. ٹی وی، ریڈیو وغیرہ. یہ بھی ممکن ہے. ایک کیلکولیشن کے مطابق اگر کوئی قریبی سویلائزیشن مان لیں 200 لائٹ ایئرز دور ہے تو ہمارے سگنلز ان تک پہنچنے اور ان کا جواب واپس آنے میں 2350 تک کا وقت لگ سکتا ہے. 2350 بہت لمبا عرصہ ہے. تو یہ اتنا لمبا سفر سولر سسٹم سے باہر یہ ہوگا کیسے؟ رائٹر نے اس پر کچھ کہا؟ ہاں، اسپیکولیشن ہے کہ یہ شاید آئلینڈ ہاپنگ جیسا ہو. چھوٹی دنیاؤں پر جیسے کامٹس ہیں، ایسٹرائڈز ہیں، ان پر کمیونٹیز بنا کر آہستہ آہستہ آگے بڑھنا. ریسورس یوز کرتے ہوئے؟ ہاں، شاید اوٹ کلاؤڈ تک، جو سولر سسٹم کے بالکل باہر برفانی آبجیکٹس کا ایک بہت بڑا خول ہے. ہو سکتا ہے ہم واپس ایک قسم کی نومیڈک یعنی خانہ بدوش زندگی کی طرف لوٹ جائیں، لیکن اس بار ہائی ٹیکنالوجی کے ساتھ. اور اس سفر میں کچھ نیا مل سکتا ہے، انوکھا؟ بہت کچھ، جیسے گریویٹیشنل لینزنگ پوائنٹس جہاں گریوٹی لائٹ کو فوکس کرتی ہے، یا ٹھنڈے ستارے، براؤن ڈوارفس، یا ایون اے بلیک ہول. لیکن کیا ہم جیسے ہیں اس قابل ہوں گے کہ یہ سب کر سکیں؟ یہ اتنا لمبا، اتنا مشکل سفر. یہی تو اصل نکتہ ہے. وہ نسل جو ستاروں تک پہنچے گی وہ شاید آج کے انسان سے کافی مختلف ہو. مختلف؟ کیسے؟ زیادہ عقل مند، زیادہ دور اندیش، اپنی کمزوریوں پر قابو پانے والی. یہ تبدیلی آ سکتی ہے نیچرل سلیکشن سے، ایڈیپٹیشن سے، یا ٹیکنالوجی سے بھی، جیسے پروستھیٹکس، جینیٹک انجینئرنگ. ہاں بالکل. ستاروں کے درمیان یہ جو اتنے لمبے فاصلے ہیں نا، یہ ایک قسم کا فلٹر ہے، ایک کوارنٹین. شاید صرف وہی اس سے پار کر پائیں گے جو واقعی اس کے قابل ہوں گے. تو پھر آخری سوال وہی ہے، کیا ہم اپنی آج کی کمزوریوں، اپنی لڑائیوں، اپنی انوائرمنٹ کو تباہ کرنے کی ہسٹری کے ساتھ، کیا ہم اس قابل ہیں کہ خلا میں جائیں، نئی دنیایں آباد کریں؟ دیکھیں، جواب یہ ہے کہ اگر ہم طاقت کے ساتھ حکمت، وزڈم حاصل نہیں کرتے تو ہم ویسے ہی خود کو تباہ کر لیں گے. ستاروں تک پہنچنا تو دور کی بات ہے. مطلب اگر ہم سروائیو کرتے ہیں تو اس کا سیدھا مطلب ہے کہ ہم ضرور بدل چکے ہوں گے. شاید یہ اسپیس ایکسپلوریشن ہی وہ کامن پروجیکٹ بن جائے جو پوری انسانیت کو ایک جٹ کر دے، ہمیں اپنی چھوٹی چھوٹی لڑائیوں سے اوپر اٹھ کر ایک بڑا مقصد دے. ایک بلند مقصد. اور ذرا تصور کریں، وہ مستقبل کی نسلیں جب کسی بہت دور کی دنیا سے ہماری زمین کو دیکھیں گی، وہ ایک چھوٹا سا نیلا سا نقطہ، پیل بلو ڈاٹ. کارل سیگن کی وہ تصویر. کتنی معمولی سی جگہ سے شروع ہوا تھا اور کتنی مشکلیں پار کر کے وہ یہاں تک پہنچے ہیں.